ہمیں سوشلزم کے اسٹیپ کی طرف جانا ہوتا ہے. سرمایہ داری سے نکل کر ہم سوشلزم کے اسٹیپ میں جانے کے لیے وقتی طور سے سرمایہ دارانہ جبر کو جو نہ برداشت نہیں کرتے، اس جبر کو اس کی اصل شکل میں سماج کے سامنے پیش کرنے کی وقت دیتے ہیں سر، اس کو وقت دیتے ہیں کہ سماج کے ہر فرد کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کیا. اس کو وقت دیتے ہیں ہم. آج کی صورتحال میں آپ بتائیے گا ایمانداری سے، سب نوجوان، آج کی صورتحال میں آپ مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے. حالانکہ ہمارے یہاں مکس سسٹم چل رہا ہے، جاگیرداری بھی ہے، سرداری بھی ہے، سرمایہ داری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ٹارگیٹ جو ہے نا، وہ اصل میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار وہ تو ٹارگیٹ تو سرمایہ دار ہے، جاگیردار تو اس کا الائی ہے، مذہب اس کا الائی ہے، اصل تو کھیل وہ کھیل رہا ہے، تو ہم اس کو پکنے دیتے ہیں. کمیونسٹ کیا کرتا ہے؟ اس کو پکنے دیتا ہے، اس سماج کے اس کو عمل کو پکنے دیتا ہے. جب وہ پک کر تیار ہوتا ہے تو پھر وہ کمیونسٹ جو ہے نا اپنا کام شروع کرتا ہے کہ اب سوشلزم کے اسٹیپ کی طرف آپ کو جانا ہے، سوشلسٹ معاشرے کے اسٹیپ کی طرف آپ کو جانا ہے. سوشلسٹ معاشرہ جو ہے وہ ہم دو طریقوں سے قائم کرتے ہیں. ایک ہے سینٹرلائز جمہوریت، سینٹرلائز ڈیموکریٹک سسٹم. ہم جمہوریت کو اس حد تک تو مانتے ہیں کہ عوام کی آواز ہے، لیکن ہم سرمایہ دارانہ جمہوریت کو نہیں مانتے. اس میں فرق ہے. ہم عوام کی جمہوریت کی آزادی تو چاہتے ہیں، لیکن ہم سرمایہ دارانہ نظام کی جمہوریت کے خلاف سوشلزم کے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے، اس میں ایک بڑی مزیدار میں آپ کو بات بتاؤں. 93 کی کانگریس تھی، اور یہ بہت ضروری ہے یہ بات بتانا آپ کو. 93 کی کانگریس تھی، اس کانگریس میں یہ ڈاکیومنٹ اتر رہا تھا، اور میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، کہ کمیونسٹ پارٹی جب ڈاکیومنٹ اتارتی ہے، کانگریس ہوتی ہے تو ڈاکیومنٹ اتارتی ہے کہ پولیٹیکل صورتحال، بین الاقوامی صورتحال، ادب کی صورتحال، کلچر کی صورتحال، سب صورتحالوں پر وہ ایک ڈاکیومنٹ نکالتی ہے. اس ڈاکیومنٹ میں پولیٹیکل بحث یہ تھی کہ بے نظیر کو سپورٹ کیا جائے یا نواز شریف کو سپورٹ کیا جائے. یہ میں اس کا خود گواہ ہوں، میں اس کمیٹی میں موجود تھا. ہم نوجوان تھے، ہم نواز شریف کے سخت خلاف تھے. وہ کہتے تھے ہم 4 آدمی، 4 ایک طرف اور 3 ایک طرف، یعنی 7 ارکان کی کمیٹی تھی. 4 کہتے تھے کہ نہیں، نواز شریف کو سپورٹ کریں آپ. یہ آج نواز شریف کو آج کی صورتحال میں نہ دیکھیں. ہم کہتے تھے کیسے نہ دیکھیں؟ کہ نہیں، یہی فوج سے جان چھڑائے گا تمہاری. وہ سر میرے تمام استاد مر گئے، آج مجھے یاد آتے. اور آپ ان کا ویژن دیکھیے. اس وقت تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمہوریت تو بے نظیر ہے یار، یہ کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہی فوج کے حلق کا نوالا بنے گا. یہ جملہ تھا نوازش صاحب کا کہ نوازش دیکھ لینا میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں، یہ نواز شریف حلق کا نوالا بن جائے گا. وہ یہ آج ہو رہا ہے. گو کہ وہ ہمارا عوام کا سجن نہیں ہے. ہم بالکل کلیئر ہیں اس بات میں. کمیونسٹ بالکل کلیئر ہوتا ہے ہر چیز میں. ہم کلیئر ہیں اس بات میں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے، لیکن وہ ہمارا کام مکمل نہیں ہے. وہ کر رہا ہے، ایک ہمارا مددگار ہے، تو ہم اس کو مددگار کے طور پر لے سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ہے نہیں. ہمیں اس پر کلیئر ہونا چاہیے. اس کے اسٹیپ مثال کے طور پر کیسے کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی فوج کو اپنے مفادات کے لیے اپنا حصہ لینے
کہ بھئی ہمارا یہ میاں آپ کا یہ ہے اور ہمارا یہ ہے، گویا کہ نظام کو نہیں تبدیل کرو. ایسے ہی ہے نا سر، یہ غلط کر نواز شریف نظام کو، اس پورے نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. میں گو کہ اس وقت نواز کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ وہ جس طبقے کا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے جس طبقے کا آدمی ہے، وہ اپنے طبقے کے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ میرے اور آپ کی جنگ نہیں لڑ رہا. لیکن ہمیں اگر اس جنگ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہوتا ہے جس سے ہم محروم ہیں؟ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہم اپنی صفوں کو دوبارہ سے دیکھیں، ہم اپنی صفوں میں دوبارہ سے جڑیں. وقتی یہ جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو منظم کریں، یہ ہمارا کام ہوتا ہے. وہ ہم ریسرچ کی بنیاد پر کر نہیں رہے. پارٹی ہمارے ہے نہیں، ہم پچھڑے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم وداؤٹ گائیڈ لائنز ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم بہک جاتے ہیں، پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں. تو کمیونزم جو ہے وہ سوشلزم کے بعد ایک اسٹیپ آتی ہے کمیونزم کی، اور سوشلزم کا اسٹیپ جو ہے نا کم از کم 100 برس کی ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کمیونزم جو ہے نا 10 برس کے بعد آ جائے گا، ایسا نہیں. کمیونزم کا مطلب ہے کہ ہر انسان، یہ پورا سماج غیر طبقاتی معاشرے میں منتقل ہو جائے، کمیون سسٹم ہو جائے، آٹو ہو جائے، تہذیبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اکنامی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ ایک اعلیٰ انسان ہو جائے. اعلیٰ انسان. ہاں جیسے ابھی کیرلا ہے، کیرلا کی جو ریاست ہے اس میں بھی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. وہ لوگ مانتے ہیں، ان کو تو 100 برس نہیں ہوئے، انہوں نے تو چھوٹے عرصے میں کمیونسٹ حکومت قائم کر لی. تو کیا نہیں، کمیون قائم نہیں ہوا ہے وہاں پہ. میں کمیون کی بات کر رہا ہوں کہ جو لاسٹ اسٹیپ ہے اس کا، وہ تو وہاں نہیں گئے نا. یعنی ابھی بھی کیرالہ میں، آپ کو پتہ ہے ابھی کیرالہ میں کمیونسٹ سے پہلے کون جیتے تھے؟ گوئیڈا کون تھا؟ گوئیڈا جو تھا یہ پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے. وہ گوئیڈا ہی نام تھا نا اس کا. کیا نام ہے؟ ڈیوی گوئیڈا. ایسے ہی صحیح نام لے رہا ہوں نا میں. گوئیڈا صاحب تھے نا، وہ وہیں کے تھے، اور وہ کمیونسٹ نہیں تھے. لیکن بنگال میں کمیونسٹ ہے. ہاں بنگال نہیں، لیکن وہاں پر بھی کمیون. ہاں تو سوشلزم کے اسٹیپ کا وہ ایک مرحلہ تو ہے، لیکن کمیون سسٹم فرسٹ اینڈ لاسٹ، اور وہ 100-200 برس کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، میرے اور آپ کی حیات کا مسئلہ نہیں. ہمیں اس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے. وہ ہم کس حد تک کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو کمیونسٹ یعنی 3 ہمارے بنیادی اسٹیپ ہیں، اور ان اسٹیپ میں ہم ٹیکٹیکلی کیا کرتے ہیں. ٹیکٹیکلی ہم، جس کو آپ ہو سکتا ہے کہ کہہ دیں کہ ہم اپنے غدار ہیں، ہم یا اپنے نظریے سے غداری کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں ہے. ٹیکٹیکلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم جمہوریت کو بھی کہیں کہیں سپورٹ کرتے ہیں، ڈپلومیٹکلی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم راستہ نکالیں. ہم کہیں کہیں سرمایہ دارانہ جمہوریت کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، کہیں کہیں ہم جا کر جو ہے نا سیکولرزم کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، کہیں کہیں ہم جا کر مارکسسٹ یا ترقی پسند یا تھوڑا سا لیفٹ اورینٹیڈ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم جا کر الائز جو ہے نا
کہیں کہیں ہمیں جا کر جماعت اسلامی سے بھی الائڈ فورسز ہو سکتی ہیں ہماری، ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. کیا آپ کی ان باتوں سے ہمارے باقی کامریڈز متفق ہیں؟ اب یہ تو بعد میں بتائیں گے. اگر ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں. تو یہ سارے ہوں گے، میں پورا بول لوں تو اس کے بعد بھی بولوں. ٹھیک. اصل میں درمیان میں جو ہے نا اس کو چھوڑ کے اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ بہت اہم باتیں، اور میں نے دیکھی ابھی تک آپ سے کوئی بات جو ہے نا کتابی نہیں کی ابھی تک. میں نے کوئی آپ کو فلسفہ وغیرہ کی کوئی بات نہیں کی، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو آپ کو کتابوں سے مل جائیں گے، یہ آپ کتابوں سے بھی پڑھ لیں گے، لیکن پریکٹیکل ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بہت بنیادی بات ہے. ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ ہم ایک الجھن کا شکار ہیں، ہم ڈاؤٹس میں ہیں، ہم کلیئرٹی کا شکار نہیں. ہم اپنی منزل کو جلدی پانے کی شاید کوشش میں ہیں، ہم کیریئرسٹ ہیں. کیا ہیں ہم کیریئرسٹ ہیں. کیریئرسٹ، کیریئر بری بات نہیں ہے، کیریئر کے لیے آگے بڑھنا بری بات نہیں ہے، لیکن کیریئرسٹ ہونا بری بات ہے. یہ بڑا فرق ہے دونوں میں. یعنی کیریئر کے لیے بھئی آپ پڑھتے ہیں، آپ جاب کریں گے، آپ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے وہاں جائیں گے، اس میں آپ محنت کریں گے. کیریئر بنانا جو ہے نا بری بات نہیں ہے، کیریئرسٹ اپروچ کا ہونا جو ہے نا بری بات ہے. اسی لیے ایک تاریخی بات میں آپ کو بتا دوں، وہ عجیب بیٹھے ہوئے. ایک زمانے میں کمیونسٹ پارٹی میں، ایک زمانے میں شروع کی بات بتا رہا ہوں میں آپ، بعد میں تو خیر نہیں رہا، بیوروکریٹ بننے نہیں دیتے، ایسے ہی تھا نا، بیوروکریسی میں جانے نہیں دیتے تھے کامریڈس. کیوں؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ کیریئرسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی یہ کچے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے تھے یہ ابھی کچے ہیں، یہ ابھی میچور نہیں ہے، یہ جا کے اس رنگ میں رنگ جائیں گے. اور یہ ہوا. یہ آپ کے جتنے بیوروکریٹ اس وقت بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس وقت سندھ میں اور پنجاب میں زیادہ تر ڈی ایس ایف کے نکلے ہوئے لڑکے ہیں. نہیں، مقصد یہ کہ بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. وہی تو آج جتنے بھی آپ کے بیوروکریسی میں اچھے ذہن بیٹھے ہوئے نا، وہ سارے وہی ہیں جو کہ آج آپ ہیں. لیکن وہاں جا کے وہ کیریئرسٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک کلب ہے، اس کے جب ممبر ہو جاتے ہیں تو وہ کمشنر جب ہو جاتا ہے تو مجھے بھی آنسو گیس چلا رہا ہوتا ہے میرے اوپر، اور میرے اوپر لاٹھی چارج بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے یار کامریڈ کیا کروں، میری مجبوری ہے یار پلیز آپ کو جو ہے نا کم از کم تھوڑا سا یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. وہ پھر مجھے سمجھانے لگتا ہے کہ یار تھوڑا سا. تو کیریئرسٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیریئرسٹ اپروچ. باقی کیریئر بنانا بالکل ضروری ہے، آپ اپنا کیریئر بنائیں ذہانت سے. آپ کی ذہانت جو ہے نا آپ کو کیریئر بنانے دے رہی ہے، بالکل بنائیں. اچھا، کیریئرسٹ اپروچ کو میں کیوں کنڈیم کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ تو ہوگی نا، کوئی ایسے تو نہیں، میں نے نہیں کہہ دیا کہ کیریئرسٹ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. کیریئرسٹ اپروچ بنیادی طور سے استحصالی اپروچ کا نام ہے. وہ انسان کی تفریق کرنا سکھاتی ہے کیریئرسٹ اپروچ.
کیا تفریق. یار یہ میاں 10 گریڈ کا آدمی ہے, اس سے میں کیا بات کروں. 22 گریڈ والا 17 سے بات نہیں کرے گا, 17 والا 22 سے بات نہیں کرے گا, اور وہ 10 والے سے بات نہیں کرے گا. وہ اس کو سمجھے گا اپنی طبقاتی جو طبقات بنا لی ہیں اس نے اپنے طور سے, ڈویژن کرتا ہے. تو ہم انسانی ڈویژن جو ہے نا اس کے تو سب خلاف ہیں. تو جو بھی طبقہ انسانی ڈویژن کرنا چاہتا ہے, جب ہم جاگیردارانہ سماج کے خلاف ہیں جو اتنا مضبوط ہے, جب ہم جاگیردارانہ وہ سرمایہ دارانہ مزاج کے یعنی فکر کے خلاف ہیں جو کہ بہت زیادہ مضبوط ہے, تو کیریئرسٹ جو ہے وہ جو فکر ہے وہ بہت خاموشی کے ساتھ اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کا ہم پر غلاف چلاتی ہے. لہذا ہم کیریئرسٹ کو اچھا نہیں سمجھتے, کیریئر بنانا ہم برا نہیں سمجھتے. دیکھیں بڑا باریک سا فرق ہے اس میں. کیریئر بنانا ہم برا نہیں سمجھتے, لیکن کیریئرسٹ اپروچ کا ہم اچھا نہیں سمجھتے. کہ اگر آپ کو فرض کیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سب کے ہی دوست ہیں, وہ اب دوستوں سے نہیں ملتا. ڈی ایس ایف میں بھی رہ چکا, پارٹی میں بھی رہ چکا, اب وہ کیریئرسٹ ہو گیا. اب وہ گولف کھیلتے ہیں, اب وہ اس طبقے میں جانے کی فکر میں کہ گولف کھیلنے والا جو طبقہ ہے. تو اس اپروچ کے آپ خلاف ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ آپ کو فیور بھی کر دے گا, لیکن فیور کرنا الگ بات ہے اور اپروچ کا ہونا الگ بات ہے. وہ اپروچ جو اصل میں ڈیمیج کر رہی ہے چیزوں کو. ہو سکتا ہے وہ میں کسی کو بھیجوں وہ اس کو ایڈجسٹ بھی کر لیں, لیکن وہ کیوں ایڈجسٹ کرے گا؟ صرف شاید کہ مجھے دکھانے کے لیے کہ میں ابھی تک آپ کے ساتھ ہوں. اصل میں وہ نہیں ہے میرے ساتھ, وہ ہے اسی طبقے کے ساتھ. چونکہ گالف کھیلنا, میں تو گالف نہیں کھیلتا, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کہ ہمارے ہاں ہم بیسیکلی اپروچز جو کہ سماج کو پیچھے لے جا رہی ہیں, جو کہ سماج کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہیں, ہم ہر اس اپروچ کے خلاف ہوتے ہیں. ہمارا کمیونزم, ہم بالکل کمیونزم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, بالکل ہم کمیونزم ہماری منزل ہے, لیکن جو اس کے اسٹیپس ہیں اس سے ہم گزر کر اگر وہ منزل حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ انقلاب فرانس ہوگا 17 دن کے بعد, جو کہ ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب تحقیق سوشلزم کی منزل میں, جب تحقیق رک جائے, ریسرچ رک جائے, سوچنا معاشرہ بن کر دے, سوال اٹھانا معاشرے میں ختم ہو جائے, اور آپ کہتے رہیں کہ سوشلزم ہے, تو پھر وہ روس ہو جاتا ہے. یہ روس کا ڈاؤن فال جو ہے یہ ہمارے لیے لیسن ہے. ہمیں اس سے سیکھنا ہے. کرٹیسائز کرنے سے زیادہ اسے سیکھنا ہے کہ یار اس امیچورٹی نے ہمارا جو خواب ہے اس کی تعبیر نہیں آنے دی. یہ تو ہمیں افسوس ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو 70 برس ہیں اس نے جو انسانی سماج کے لیے ہیومن رائٹس کی ویلیوز متعارف کرائیں, لوگوں کو سماجی طور سے لڑنا سکھایا, احتجاج کی آزادی دی, ہیومن رائٹس کی جو آزادی دلائی, وہ روس کے سوشلزم کے بغیر نہیں ہو سکتی.
انسانوں کو انسان کی طرح سمجھنے کی، یہ جو 8 گھنٹے کام کرنے کی آزادی، یہ کس نے دلائی؟ یہ اسی سسٹم نے دلائی. تو وہ سسٹم دے کے بھی گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور سے آپ اس سے کہہ دیں کہ بھائی فیلئر ہے اس کا. لیکن جب 1900 کے دور میں، 1980 کا غالباً دور ہے، یہ 1970-1980 کا برزنیف ہے نا، 70-80 کے دور ہے. برزنیف کے زمانے کے بعد جب وہاں پر سماج میں آگے بڑھنے کی صلاحیت کرنے والے دانش، انٹلیکٹ، سوچنے والے دماغ نہیں رہے تو وہ سماج دھڑام سے گر گیا. تو کمیونزم کا، مارکسزم کا بنیادی فلسفہ ڈے بائی ڈے ریسرچ، سوچنا ہے سماج کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کون سی قوتیں آگے لے جا رہی ہیں، کون سی قوتیں اس کو نیگیٹو ٹرینڈز کی طرف لے جا رہی ہیں، کون سی قوتیں اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جا رہی ہیں، کون سی قوتوں کا ہمیں ساتھ دینا ہے، کون سی قوتوں کا ہمیں ساتھ نہیں دینا. یہ آپ کو روز سوچنا ہے. گویا کہ اپنا محاسبہ روز کرنا ہے، سماج کا محاسبہ روز کرنا ہے، سماج کی پولیٹکس کو روز کی بنیاد پر دیکھنا ہے. لیکن کیا ہم یہ کر پا رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال. ہم نہیں کر پا رہے، اور جب نہیں کر پا رہے تو ہم بھٹک رہے ہیں، ہم پریشان ہیں. ہم ایماندار ہیں اپنی طور سے، ہم چاہتے ہیں سماج میں تبدیلی آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہن یعنی ہماری سماجی معاشی ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا استحصال نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی استحصال نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا استحصال نہ ہو. لیکن ہم اپنے ذہنوں کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہے. کیا نہیں کر رہے؟ اپ ڈیٹ نہیں کر رہے.